ناظرین، ریاست بنام ظہیر کیس کے حوالے سے کچھ بڑی اہم خبریں میرے پاس موجود ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ملزم نے مغویہ بچے سے ملنے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک سمجھ لیں ایک نیا پینترا اور ایک نئی چال سامنے آئی ہے ملزم کی جانب سے، ملزم ظہیر اینڈ کمپنی کی جانب سے۔ اور یہ چال کیوں چلی گئی ہے؟ کیا واقعتاً ملزم کی مغویہ بچی کے ساتھ جو کہ اس وقت شیلٹر ہوم میں ہے اس کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ درخواست کی سماعت ہوئی ہے اور اس پر متوقع کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اس میرٹس پر بھی بات کریں گے، اور اس درخواست کے پیچھے، اس خواہش کے پیچھے دراصل مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، ملزم ظہیر جو کہ اس وقت ضمانت پر ہے اور اس کی 17 اگست تک ضمانت ہے، اور وہ جب عدالتوں میں پیش ہوتا ہے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اور ایک سرکاری جو ہے وہ اس کو ایک پروٹوکول ملا ہوتا ہے اور اس میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ ہیرو بنا کر۔ اچھا، اب یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظتی تحویل میں بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو پھر پولیس نے ان کو حفاظتی تحویل میں بھی لیا ہوا تھا۔ بہرحال ظہیر نے اب ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ درخواست دی ہے آفتاب احمد بوگیو صاحب کی عدالت میں، سٹی کورٹس کراچی میں، اور یہ وہی عدالت ہے جہاں پر اس کیس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ جو مین ٹرائل ہے نا اس کیس کا، ظہیر کیس کا، وہ آفتاب احمد بوگیو صاحب کی عدالت میں ہی چل رہا ہے، اور اسی عدالت میں انہوں نے جو ہے وہ درخواست دائر کی ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ کم سن بچی کے ساتھ ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔ اب اس پر کچھ دلائل بھی دونوں فریقین کی جانب سے ہوئے ہیں اور نوٹسز دونوں فریقین کو جاری کیے گئے ہیں۔ سرکاری وکیل کو عدالت نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا، اور اس پر 13 اگست کو فیصلہ آئے گا اس پر، کیا اس درخواست کو ڈسمس کیا جاتا ہے یا ملزم کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے۔ یہ 13 کو اس بارے میں مزید فیصلہ ہوگا۔ 13 اہم دن اس لیے بھی ہے کہ 13 کو پولیس کی ڈیٹ ہے چلان پیش کرنے کی۔ پہلے 1 اگست کی ڈیٹ تھی، پھر 6 اگست، اور اس 6 کے بعد جو ہے وہ 13 اگست کی ڈیٹ دی گئی تھی پولیس کی جانب سے کہ وہ 13 کو چلان پیش کروائیں گے۔ تو اب 13 اگست جو ہے وہ کئی حوالوں سے اہم ہے، یعنی 13 کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پولیس اپنا چلان پیش کر رہی ہے یا جمع کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ والی جو اپلیکیشن آئی ہے ملزم کی جانب سے، اس پر بھی فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب میرٹس پر بات کر لیں کہ کیا کس کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا، تو میرا یہ خیال ہے، چونکہ ایک ہفتہ میں کراچی میں بھی گزار کر آیا ہوں اور عدالتوں میں، اور وہاں پر وکلاء کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، اور کس کیس کو مختلف حوالوں سے سمجھا ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ ملزم کے خلاف فیصلہ آئے گا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بچی جو ہے دارالامان، یہاں لاہور میں دارالامان اس کو بھیجا گیا تھا، تو اس کی بنیاد چیک کریں کہ کس بنیاد پر اس کو بھیجا گیا تھا۔ وہ جو اپلیکیشن عدالت میں دائر کی گئی تھی، اس اپلیکیشن میں یہ لکھا گیا تھا کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں اس سے اب الگ ہو چکی ہوں، اور میں نے کسی رشتہ دار کے ہاں جو ہے وہ ایک رات گزاری، اور میرے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، اور مجھے پیرنٹس کی جانب سے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دیگر لوگوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو میں دارالامان جانا چاہتی ہوں۔ اور اس نے لکھا تھا باقاعدہ طور پر کہ میرے شوہر کے ساتھ اب تعلقات اچھے نہیں ہیں اور میں اس سے علیحدہ ہو گئی ہوں۔ تو اس بنیاد پر کم سن بچی جو ہے وہ دارالامان یہاں لاہور میں شفٹ ہوئی تھی، اور پھر دارالامان سے جو سندھ پولیس ہے، اس دن میں یہاں پر موجود بھی تھا جس دن یہ ساری کارروائی ہوئی، سندھ پولیس انہیں لے کر جو ہے وہ کراچی روانہ ہوئی، اور وہاں پر انہیں شیلٹر ہوم میں رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ پیچھے جائیں اسی بات کے اوپر، یعنی یہ جو اپلیکیشن آئی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے بعد تو جو کم سن بچی ہے اس کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں آئی، یعنی جو عدالت ہے اس نے تو وہی چیز دیکھنی ہے جو کاغذات میں ہے، جو ڈاکومنٹ ہیں، عدالت نے تو اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ تو جو لاسٹ ڈاکومنٹ ہے بچی کی جانب سے، اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ جو عدالت ہے وہ کس بیس پر ملاقات کی اجازت دے سکتی ہے۔ پھر اگلی بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بچی ہے اس کو بازیاب کروایا گیا ہے، یعنی جو آپ پیش رفت رپورٹس سامنے آئی ہیں پولیس کی جانب سے، اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی بچی کا نام لکھا ہوا ہے اور آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بازیاب، یعنی انہوں نے مغویہ کا لفظ بھی باقاعدہ طور پر استعمال کیا ہے، اور جو 363 اور پھر پہلے 64 لگی تھی، یہ ساری اغوا کی دفعات ہیں۔ تو
بچی جو ہے وہ مغویہ ہے، اور اغوا کس نے کیا ہے؟ ملزم ظہیر اور اس کی جو باقی لوگ ہیں شبیر اور باقی لوگوں نے جن کا اب ذکر بھی ہے، تو ان لوگوں نے اغوا کیا ہے، تو یہ اغوا کار ہیں۔ تو مجھے بتائیے عدالت اغوا کار کے جو اغوا کرنے والے ہیں ان سے مغویہ کی ملاقات کیسے کروا سکتے ہیں؟ بعد میں جو بھی فیصلہ ہے، لیکن اس وقت اگر میرٹس کی بات کریں تو ملزم ظہیر جو ہے وہ اس بچی کا اغوا کار ہے، ڈاکومنٹ میں یہ ثابت ہے، اور پولیس نے پیش رفت رپورٹ میں یہ لکھ دیا ہے کہ وہ مغویہ اور یہ ان لوگوں نے مبینہ طور پر اس کو اغوا کیا ہے، اور یہ اس نے اعتراف جرم بھی کیا ہوا ہے کہ ہم خود اس کو لینے کے لیے کراچی گئے تھے۔ تو عدالت کبھی بھی اغوا کار کی مغویہ کے ساتھ ملاقات نہیں کروانے دے گا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ملزم کے خلاف آئے گا۔ اب اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیا پینترا چلا گیا ہے، کیا چال چلی گئی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بچی کو جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو برین واش اس کا کیا گیا ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ ایون ایک اینکر ہیں بشرا شکیل جو اس کیس پر کام بھی کر رہی ہیں، انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ بچی کی کچھ ویڈیوز ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور اس بات پر اس کو دھمکایا ہوا ہے، وہ ان کے حق میں بیان دیتی ہے۔ اور ارشد علی جو کہ سما نیوز کے نمائندہ ہیں خصوصی، انہوں نے جب ملزم ظہیر کا کمسن بچی کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے آ کر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بچی جو بھی بات کرتی ہے، بات کرنے سے پہلے وہ ظہیر کی جانب دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہلے سے ڈاکومنٹ میں بھی ہیں، لوگوں کے بیانات بھی موجود ہیں کہ اس کو دھمکایا جاتا ہے، اس کا برین واش کیا گیا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، اور ارشد علی کا بیان بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اور پھر جب بچی عدالتوں میں پیش ہو رہی تھی تو وہاں پر اس کو آوازیں بھی لگائی جاتی تھی کہ ظہیر تمہارے ساتھ کھڑا ہے، کیا تم بھی ظہیر کے ساتھ کھڑی ہو، کیا تم ظہیر کے ساتھ وفا نبھاؤ گی، کیا تم ظہیر کے ساتھ چلو گی۔ تو ایک جو برین واش جب بچی ان کے پاس تھی تو جو برین واش تھا یا جو بھی انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا، بچی ان کے حق میں بولتی تھی۔ اب بچی ان سے ہو گئی ہے دور، جب شیلٹر روم میں ہے تو اس کے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ ان لوگوں کا ہو سکے۔ عدالت نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کوئی بندہ اس سے کوئی فریق جو ہے ملاقات نہیں کرے گا انٹل اینڈ انلیس کہ عدالت اس کی اجازت دے۔ تو کئی دنوں سے جو یہاں دارالمان میں تو جو علی جعفری صاحب ہیں اور جو خاتون یوٹیوبر ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن جب سے کراچی سے یہاں بچی گئی ہے، لاہور سے گئی ہے کراچی شیلٹر ہوم میں، تو اس کے بعد کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، فون کے اوپر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور کچھ اطلاعات تو ایسے بھی ہیں کہ ملزم مختلف ذرائع سے پہلے بھی اس درخواست سے پہلے بھی یہ کوشش کر چکا ہے کہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی رابطہ کرے، کوئی ملاقات کرے، کوئی اس تک پیغام پہنچائے۔ تو مدعا یہ ہے کہ جیسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز بنا کر رکھی گئی ہیں، پھر بار بار اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تم نے ساتھ دینا ہے، تم نے کھڑے ہونا ہے۔ تو اب جب اس سے دور ہے تو ظاہر بات ہے اب اس کا جو پریشر ہے جو اس کا ڈر ہے وہ ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوگا۔ تو اب یہ ملزمان جو ہیں یہ دوبارہ سے اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور دوبارہ سے اس کا جو مائنڈ سیٹ پہلے بنا ہوا تھا اب دوبارہ سے اسی پر اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کا پیچھے اصل مقصد ہے، کیونکہ کافی دنوں سے ان کا رابطہ نہیں ہوا، تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ بچی ان کے خلاف بیان نہ دے دے، اور جب بچی ان کے خلاف بیان دے دے گی تو ساری گیم ختم ہو جائے گی، وہ سارے جو راز ہیں وہ فاش کر دے گی، کیسے اس کو لے جایا گیا، کیسے اس کو بہلایا پھسلایا گیا، کہاں پر اس کو رکھا گیا، ملزم ظہیر کے پیچھے کون ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فاش ہو جائیں گی۔ تو اب اس لیے بچی سے ملا جا رہا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے اسی بیانیے کے اوپر، اسی موقف کے اوپر رکھا جائے کہ وہ خود آئیے اور جو ہے وہ ملزم کے حق میں عدالت میں بیان دے، کیونکہ اب بہت جلد بچی کو بھی عدالت میں پیش کیا جانا ہے، اس کا بیان بھی ریکارڈ ہونا ہے۔ تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اسی موقف پر رکھا جائے اور اس کا بیان جب وہ عدالت میں پیش ہو تو وہ ملزم کے حق میں ہی دے۔ تو یہ دراصل ان کے پیچھے اغراض و مقاصد ہیں، اور جو میرٹس ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے بات کی۔ ابھی ایم ایل او کا معاملہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر 2 درخواستیں ہوئی ہیں اور ابھی اس پر فیصلہ نہیں، ابھی سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے اپلیکیشن دائر کرنی ہے اور اس پر فیصلہ ہوگا۔ 13 کو چلان کی ڈیٹ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چلان پیش ہو سکے گا کیونکہ ایم ایل او ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر اس طرح کی کئی درخواستیں انہوں نے دے رکھی ہیں جس کا مقصد ہے کیس کو لٹکانا۔ تو میرا نہیں خیال کہ 13 کو چلان پیش ہوگا، شاید ایک اور ڈیٹ ملے گی، اور جب تک ایم ایل او نہیں ہو جاتا چلان تب تک پیش نہیں ہوگا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 13 کو کیا ہوتا ہے۔ مزید اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔